مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے بآواز بلند. صلی اللہ علیک یا، اونچی آواز سے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے. لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا. میں بھلا لہجے قرآن کہاں سے لاؤں، میں بھلا لہجے قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے. آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، یہ فریاد ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے. آج من کل تو سین کاری ہے امت تیری، ڈھونڈ کر ممبر پالان
کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. اور کہاں ہماری وسعت، ہماری طاقت کہ رسول اللہ کی شان بیان کر سکیں. حق تو یہ بنتا ہے. سماعت کی جگہ اس شعر کو خاص طور پر آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں اپنا دل ڈھونڈ کے فرحان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں اب طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مسلمان کہاں سے لاؤں، وہ لفظ کہاں سے لاؤں، وہ قلم کہاں سے لاؤں. اور آج میری کیا حیثیت، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں اتنی بڑی شخصیت پہ بات کروں، اس کی شان میں کوئی بات کروں. میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے. تو ظاہر اتنے بڑے لوگ یہاں پہ بیٹھے، میں چاہوں گی کہ آج کے شو کی شروعات بھی وہی کریں. فرحان ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز. اور یہاں پہ آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہیں امتیاز جاوید صاحبہ، السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس طرف بیٹھے ہیں مولانا شاہ حسین گردی جی صاحب، السلام علیکم. اور آپ سب کے پسندیدہ پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں بلال کتب صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. بلال بھائی چاہوں گی کہ آج کا ٹاپک لوگوں کو آپ ہی بتائیں، کیونکہ واقعی نہ میری اوقات ہے نہ میرے پاس لفظ ہے. بات تو کسی کی بھی نہیں ہے. پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرحان کو نظر بد سے بچائے، آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے درجات کو بلند کرے اور اس کی آواز میں وہ قوت اور قوت دے جو کہ اس کے دل میں ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں یہ سنتا ہوا نعت یہ سوچ رہا تھا حضرت اجازت سے آپ کے کہ جب حوض کوثر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے آپ سے محبت بڑی کی لیکن سنت پہ عمل نہیں کر سکے. ہم نے آپ کی نماز دی ہوئی پہ جنازے نکال دیے، ہم نے زکوٰۃ کے جنازے نکال دیے، لیکن ہم نے یا رسول اللہ آپ سے محبت بڑی کی. یہ جو رحمت العالمین ہے نا، یہ بھی ایک عجیب لفظ ہے. میں اس پہ تو آتا ہوں، یہ جو رحمت العالمین کا سارا مقصد ہے نا سنم، یہ خدا کا صرف ایک ہی ہے اور تمام پیغمبروں اور نبیوں کا ایک ہی ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں کی خیال سازی، خیال کو بناتے ہیں، خیال تکمیل ہوتے ہیں، خیال بدلتے ہیں.
اس لیے ایک معاشرے میں ایک پیغمبر ایک نبی کو بھیجا جاتا ہے جو لوگوں کے خیالوں کو بدلتا ہے، اور وہ خیالوں کو کیسے بدلتا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہے۔ یہ جو لوگوں کے دل ہے نا، یہ اللہ کہتا ہے یہ میری مٹھی میں۔ یہاں جو خیال سازی ہے یہ تکمیل کرتی ہے کردار کو۔ اب دیکھیے تبدیلی کہاں سے شروع ہوئی؟ کردار سے، اور اس نے تکمیل کہاں ہونا ہے؟ کردار پہ۔ یہ خیال بدلے گا، محبت رسول میں رچے گا، کردار مومن بنے گا تو سیرت رسول پوری ہوگی۔ ایک بڑی ادب اور اجازت سے میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے دوست جو ہے نا، میں کل سے کراچی میں ہوں سنم، اور خدا کی قسم جتنا خوف میں نے لوگوں میں دیکھا ہے عید کے دن رحمت العالمین کی آپ عقیدت میں باہر ہیں اور آپ خوف میں ہیں۔ میں بڑے ہی ادب سے کہہ رہا ہوں، اور اگر میرے سے گستاخی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بات ادب میں اور ادبی بات کہہ رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ اگر اپنا ظہور فرما دیتے، خدا کہتے میں آ گیا، تو خدا کو کیا بڑا تھا؟ خدا آ جاتے اور کہتے میں ہوں، مجھے مانو۔ خدا نہیں آئے، اگر میں سوچتا ہوں خدا خود تشریف لے آتے نا، تو خدا پہ ایمان لانا جبر بن جاتا۔ کوئی شخص یہ کہنے کی جرت ہی نہ کر سکتا کہ میں ابھی 5 سال سوچوں گا، پھر میں دیکھوں گا، پھر میں یہ تربیت لوں گا، پھر جبر ہوتا خدا۔ اللہ نے اپنا ظہور نہیں کیا، لیکن اللہ نے اپنے ظہور کا ایک انداز اپنایا، اور اس انداز کو اللہ نے اپنی رحمت دی، اور اس کا نام رکھا رحمت العالمین۔ یہ جو رحمت العالمین ہے نا، یہی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں میرا دانش کہتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں کہ میری ایک سنت کو ایک شخص جب اس کو اڈاپٹ کرے گا، وہ اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارے کو رکھ کے چل رہا ہے۔ یہ ایک سنت کی بات ہے، اور یہ وہ رحمت العالمین ہے جن کی گود میں ایک طرف ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں ابراہیم، ایک طرف امام حسن تشریف رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے رحمت العالمین کا مزاج دیکھیے ذرا سا نا، یہ ہدیہ میں خاص آپ کو کر رہا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ صاحب اولاد ہوں گی نا، تو پھر اس بات کو سوچنا۔ دونوں بیٹے جبرائیل بھی آ کے کہتے ہیں ان کو آپ کے بیٹے، ایک طرف آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، ایک طرف علی کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ دونوں بیٹوں میں سے ایک واپس لینا ہے، جب صحابی سن رہے تھے جو یہ راوی کر رہے ہیں، ان کی زبان سے ایک دم نکلا، کہا یا رسول اللہ علی کے تو 2 ہیں، آپ کا تو ایک ہی صاحبزادہ ہے۔ یہ لالچ دی ہوگی نا۔ رسول پاک کہتے ہیں صحابی سے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی کرتے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں میں نے بھی یہ سوچا، پھر میرے دل میں آیا کہ میرا جائے گا تو مجھے غم ہوگا، علی کا جائے گا تو میری بیٹی کو غم ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا بیٹا دوں گا، تو جبرائیل علیہ السلام مجھ سے جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہوئے مجھے آسمان کا راز بتانے لگ گئے، اور مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب آسمانوں سے آ رہا تھا تو میں نے وہاں سنا ہے کہ اللہ فرما رہے تھے کہ محمد سے کہنا۔ اب دیکھیے یہ لالچ دی اللہ نے بھی رسول کو کہ یا اللہ کے رسول سے کہنا جبرائیل کہ آج تو جو بھی دعا مانگے گا میں قبول کر لوں گا، جو بھی مانگے گا۔ میں اپنے گمان سے سوچتا ہوں کہ اللہ نے شاید یہ لالچ دی ہو کہ رسول دونوں کو مانگ لے، رسول تو کچھ بھی مانگ سکتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب یہ بات سنی، حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو میرا پیغام بھی دینا کہ اللہ یہ جو تو نے مجھے آج مہلت دی کہ میں تجھ سے جو بھی مانگوں تو قبول کر لے گا، یہ مہلت تو مجھے روز قیامت دینا، میں اپنی امت کی مغفرت کو مانگوں گا۔ یہ ہے رحمت العالمین جن کی سنتوں پہ پیروی کرتے ہوئے آج اور کل کا دن ہم نے کس قدر خوف سے گزارا، یہ رحمت العالمین کا۔ اور بلال بھائی خوف کے علاوہ میں آپ سب سے آج یہ سوال کروں گی کہ ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ کیا ہم واقعی ویسے مسلمان ہیں؟ کیا ہم اچھے مسلمان ہیں؟ ایک جملہ کہہ دوں، کیا ہم مسلمان کہنے کے لائق ہیں؟ یہاں پہ نا میں آپ سے بڑے ادب سے اور حضرت سامنے بیٹھے ہیں ان کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں، جو عشق رسول اور خدا کی جو دانش ہے نا، یہ ہر کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہمارے دل ہیں ویران، ہمارے دل بنجر ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بارش ہوں، میں ہر جگہ برستا ہوں،
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح سے ہرے بھرے ہوتے ہیں جیسے پانی زمین چوستی ہے تو اس میں سے گھاس نکلتا ہے. پھر کچھ لوگ اور کمتر ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے پانی پہاڑ اکٹھا کر لیتا ہے, پھر اس سے وہ خود تو نہیں استفادہ کر سکتا لیکن لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں. خدا ان لوگوں سے بچائے جو آپ نے تیسرے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل اس پتھر کی طرح ہوتے ہیں, جتنا چاہے اس پہ پانی برسے نہ وہ اس کو سمو سکتے ہیں, نہ اس سے جذب کر سکتے ہیں, نہ اس سے استفادہ ہوتا ہے. ہم وہ پتھر بن چکے ہیں, ہم پہ جو مرضی کلام پڑھ لیا جائے. اب وہ جو کلام پڑھا, خدا کی قسم کون شخص ہے جو کہے گا کہ یہ کلام کانوں سے سنا جائے یا دل سے سنا جائے؟ یہ کلام سننے کے لیے صرف آنسو چاہیے, آپ اس کلام کو اور کسی طرح نہیں سن سکتے. اچھا جی, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیکیج ہے اور مولانا صاحب وہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد مولانا صاحب سے بات کریں گے. تو آئیے آپ کو ذرا پیکیج دکھاتے ہیں. کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے جب نہ زمین تھی, نہ آسمان, نہ سورج, نہ سیارے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے, قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اے نبی, بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو چنا, اپنا حبیب بنایا, اپنا محبوب بنایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. جب کائنات میں کفر و شرک, وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا, دکھی ہوئی انسانیت کی آنکھیں جن کی طرف لگی ہوئی تھیں, وہ تاجدار رسالت, شہنشاہ نبوت, پیکر عظمت و شرافت, محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں, غم کے ماروں, دکھیاروں اور درد کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا. حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا. دو جہان کے سردار, کائنات کی وجہ, محمد و احمد, طہ و یاسین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بہت ہی سادگی سے گزاری. اور کیا آج ہم مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کر پاتے؟ اللہ ہمارے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اجاگر کر دے. آمین. ویلکم بیک ناظرین. اور یہ پیکیج آپ لوگوں نے دیکھا. اب آپ کی طرف سوال بڑھاتے ہیں جو بریک سے پہلے تھا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم نے اپنے رسول اللہ کے آخری نبی ان کے زندگی سے کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سراپا ہدایت ہیں, سراپا محبت ہیں, سراپا رحمت ہیں. آپ نے ہر خیر جو ہے اس دنیا کے انسانوں میں بکھیری ہے اور ہر انسان کو, چاہے وہ چھوٹا تھا, چاہے وہ بڑا تھا, چاہے وہ امیر تھا, چاہے وہ غریب تھا, چاہے وہ گورا تھا, چاہے وہ کالا تھا, اس کو آپ نے اپنے سینے سے لگا کے اپنی رحمت للعالمین کا اظہار فرمایا ہے. اب رہ گیا مسئلہ سیکھنے سکھانے کا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ, آپ کا کام ہی یہ تھا کہ آپ کے پاس جو لوگ تھے آپ ان کا تزکیہ فرمائیں. تزکیہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھیں. اللہ وحدہ لا شریک پر ایک ایمان ہمارا بھی ہے جو رسمی ہے. ہم یہ تو مانتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن یہ ہم زبان سے بولتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, تو زبان کے پیچھے کی جو قوت ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتی, ہم جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے,
تو وہ بھی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں، ہمارا عمل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت جو ہے اس کی غمازی نہیں کرتا۔ اگر کوئی عمل بھی ہمارا ہے تو اس کے پس پشت اخلاص ہونا چاہیے، تو وہ اخلاص کی قوت جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کا مصرع ہے کہ ہر کرا در عمل اخلاص نیست، اور آگے والا مصرع یہ ہے کہ در جہاں از بندگان خاص نیست۔ جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ یہ عمل میں خالص اللہ جل جلالہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ کبھی بھی اللہ جل جلالہ کے خاص بندوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے، وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زمانے میں تھے، تو وہ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو ایک مقام جس کو مقام حدیبیہ کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ روک دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت عثمان کو قریش سے مشاورت کے لیے بھیجا تاکہ معاملات طے کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو صورتحال بگڑ گئی، تو کچھ لوگوں نے قرآن حکیم فرقان حمید کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اب قرآن حکیم کے کلمات آپ سنیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی، تو وہ مرنے کی بیعت کی تھی انہوں نے کہ ہم جو ہے مقابلہ کریں گے اور مریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے راضی ہو گیا کہ ان کی اس عمل کے پیچھے جو ہے وہ اخلاص کی قوت تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر یہیں پہ میں بریک لوں، بریک کے بعد پھر آپ لوگوں کی طرف بڑھیں گے، تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں بریک۔ بریک کے بعد اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ لیتے ہیں بریک، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے صبح سے ہمارے ساتھ بدلان بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگور۔ اللہ 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 یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، تجھ کو پکارے ہر زبان، تجھ کو پکارے ہر زبان، بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا یا مصطفیٰ، بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا یا مصطفیٰ۔ آیا زمین پہ تو قرآن لایا، دنیا پہ رحمت بن کر چھایا، دنیا کو تو نے دین سکھایا، رنگ و زباں کا فرق مٹایا، تجھ کو پکارے ہر زبان، ہر زبان، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا یا مصطفیٰ۔ اور جیسا کہ رسول اللہ نے رنگ و نسل کا فرق مٹا دیا، ہر رنگ و نسل کا، ہر زبان کا فرق مٹا دیا، تو یہ نعت خاص طور پر 14 زبانوں پر مشتمل ہے دنیا کی۔ اب شعر پڑھ رہا ہوں مختلف زبانوں میں، سندھی شعر ہے۔ یا مصطفیٰ تو کہ خدا محبوب بنایو، سارے جہاں تیا تو ہیں جو سایو، بندے کے تو خالق سا ملایو، نور سا تو عالم چمکایو، تجھ کو پکارے ہر زبان، ہر زبان، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا
یا مصطفیٰ جد بھی لاواں تیرا سوہنا ناواں رب دے لکھ لکھ شکر مناواں کر دے کرم تیرے روزے تے آواں در تے تیرے مک جامن ساواں تجھ کو پکارے ہر زبان محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا یا مصطفیٰ. اور یہ پشتو زبان میں شعر ہے. تھا بے سہارو تھا سہرائے تھا اجزانو تھا معجزائے تھا مومنانو مشکل کشائے تھا مسلمانو حاجت روائے تجھ کو پکارے ہر زبان بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا یا مصطفیٰ. بلوچی زبان ہے. یا رسول اللہ تی عظمت یا نبی تی شان و شوکت دنیا واسطہ رائے جنت ہر چی نہ منی روحا دوزخ تجھ کو پکارے ہر زبان محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا یا مصطفیٰ. اور یہ بلتستان کی زبان ہے. وہاں کے اہلیان بلتستان کس انداز میں ذکر کرتے ہیں. یا مصطفیٰ ستوت کھا یاری بیالا تھوبنا میں چھوکلوس تونگ سنگیالا گیوک سے شکر یانگ چوس پی خودالا گیوک سے شکر یانگ چوس پی خودالا دینا سلام یانگ توخ پو خجالا تجھ کو پکارے ہر زبان. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ بآواز بلند یہ رسول اللہ کے جو القابات ہیں یہ سب کو یاد ہیں ماشاءاللہ اور سب مل کر بآواز بلند پڑھیے. بدر الدجا شمس الزہا. اور اس کبھی بھی ذکر کیا کریں تو یہ سوچ کر کیا کریں کہ جس کا ذکر ہے اس تک آواز پہنچ جائے اس کے دربار تک آواز پہنچ جائے. اونچی آواز میں پڑھیے. شاید اس دربار اسی آواز کے صدقے رسول اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیں انشاءاللہ. سب مل کر بولیے بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا یا مصطفیٰ. اور فارسی میں ہے برلا بے مسلم اسم مصطفیٰست مثل شما از جهان کجاست نور شما از جهان در جهان خلقت عالم برای شماست تجھ کو پکارے ہر زبان محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا یا مصطفیٰ. رسول اللہ کی نعت ہو رسول عربی کی نعت ہو اور عربی زبان نہ ہو یہ ممکن نہیں. کہ قرآن بھی قصیدہ گا رہا ہے. قرآن بھی قصیدہ ہے رسول اللہ کا علیہ رسول کا. انت زعیم جميع الانبیاء انت زعیم جميع الانبیاء انت حبیب اللہ یا مصطفیٰ وانت نور اللہ یا مجتبی انت مزمل وانت تاحا تجھ کو پکارے ہر زبان محمد مصطفیٰ. اور یہ گجراتی زبان میں ہے کہ تمہیں نارینی عزت بتاڑی کہ جو عورت کے کردار ہے ماں بیٹی بہن ان کی عظمت رسول اللہ نے کیا بتائی. یہ گجراتی زبان میں شعر ہے. تمہیں نارینی عظمت بتاڑی تمہیں دکرینی حرمت دکھاڑی تمہیں ممتانی عظمت سکھاڑی تمہیں اللہ کی قربت سکھاڑی تجھ کو پکارے ہر زبان
محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا یا مصطفیٰ. اور ابھی گزشتہ ہی دنوں میں ہندوستان سے لوٹا ہوں, وہاں پر دیکھا ہے کہ رسول اللہ اور آل رسول کی شان میں ہندو بھی قصیدے گا رہا ہے. کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک مصرع ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو اہل ہند کیسے رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. دکھ کے ساگر میں تو ہی کھیونہار, موری نیا لگا دے تو ہی پار, کوئی سنتا نہیں میری بکتا, تو ہے پرماتما تو ہی اوتار. تجھ کو پکارے ہر زبان محمد مصطفیٰ. اور بنگلہ دیش میں رسول اللہ کی شان بیان اس انداز میں کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ তুমি আমাদের যে কত সুন্দর ইসলাম দিয়েছো যে, তোমার পুরে ইসলামকে বাঁচাতে ইমাম হুসैन আসলেন کربلاতে. तुझको पुकारे हर ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा खैरुल वरा या मुस्तफ़ा. और जिस तरह से अब हर अंदाज में रसूल अल्लाह का जिक्र हो रहा है, हर ज़बान में हो रहा है. और बिलाल भाई आप मैं तो हो क्या चुका, आपने अभी गुज़िश्ता अभी इंशाअल्लाह कमिंग सून है, आपने जाना है लंदन, वहाँ देखिएगा किस अंदाज में जो बच्चे उर्दू नहीं बोल पाते वो रसूल अल्लाह की शान में उसी अंदाज में, आले रसूल की शान में उसी अंदाज में जिक्र करते हैं. In the realms of darkness and fear, in the realms of darkness and fear, when ignorance ruled all the sphere, you came to this world as our savior. O Muhammad, the infallible and dear, तुझको पुकारे हर ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा खैरुल वरा या मुस्तफ़ा. और ये शेर है फ्रेंच में. Le monde a été conçu pour vous Mustafa, sur l'étoile et la ligne Mustafa, sur l'étoile et la ligne Mustafa, sur l'étoile et la ligne Mustafa, il y a votre lumière Mustafa, nous sommes vos serviteurs Mustafa. तुझको पुकारे हर ज़बान बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा खैरुल वरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा. और ये आखिरी शेर है जो स्वाहिली ज़बान में है, जो अफ्रीका में बिलखुसूस तंजानिया में बोली जाती है. इसमें कुछ अल्फाज अरबी के भी हैं और कुछ दूसरी ज़बानों के मिलकर ये स्वाहिली ज़बान कहलाती है. उसमें कहा जा रहा है Ume okoa ubinadamu, umetufundisha Uislamu, umesalimisha ardhi na mbingu, unakumbukwa mchana na usiku. तुझको पुकारे हर ज़बान, सब मिलकर बोलिए. तुझको पुकारे हर ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा. सब पढ़िए. बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा खैरुल वरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा. जिस मर्जी जुबान में हो बात समझ में आती है, नात होनी वाकई चाहिए. आपने नोट किया, जिस भी जबान में हो नात बात में समझ आती है, आती है. उतना ही दिल ये मोहब्बत को, की जुबान है. हाँ, हर लफ्ज दिल को लगता है. ये माँ की देखिए मोहब्बत आज की ये जुबान. बात समझ में आती है हजरत जी कि जिना अंग्रेजी अच्छा, में नाज़िम, तकरीर मैं आपको करते बता थे और दूं, लोगों को समझ आती थी.
اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے ابھی ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ آنے کا. اچھا جی, آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے, لیکن اگر رسول اللہ کی پیدائش سے شروع کریں تو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے. امتیاز آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے انبیاء کو زمین پر بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دے کر بھیجا کہ عالم ارواح میں بھی انبیاء کو نبوتیں بھی تب دی گئیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آئے. گویا سب سے پہلا میلاد بھی اللہ نے خود عالم ارواح میں منایا انبیاء کے ساتھ, اور پھر انبیاء آئے جس طریقے سے مختلف قوموں میں آئے, مختلف زمین کی مختلف گوشوں میں آئے, ہر ایک نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سنائیں. تو ایون یہ کہ ان کتب میں ذکر تھا, ان ستاروں کا ذکر تھا, اس ستارے کا کہ جس رات وہ ستارہ طلوع ہوگا اور اس نبی کا ظہور ہوگا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رات ولادت ہوتی ہے تو یہودی اس ستارے کو پہچان لیتے ہیں کہ جو کتب میں ذکر تھا تو آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا, آج کس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کی آمد پر جشن منایا. باقاعدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حوران بہشت آ گئیں. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا, آسیہ سلام اللہ علیہا اور دیگر حوریں تشریف لے آئیں. ساری زمین بکے نور ہو گئی, ستارے گویا بالکل زمین کے قریب آ گئے. انوار اور تجلیات کے ایک عجیب منظر تھا. خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت گر جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے بیان کیا کہ اس رات جو بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں وہ سب اوندے منہ گر گئے. آتش قدر فارس بجھ گیا, جو برسا برس سے آگ جل رہی تھی کہ اس نبی کا ظہور ہو گیا. اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا کہ جس سے شرق غرب روشن ہو گیا اور شام کے محلات تک نظر آنے لگے, اور انہوں نے خود جھنڈے دیکھے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا ہوا ہے. تو یہ جو آج ہم جشن مناتے ہیں یہ در حقیقت سنت الہیہ ہے کہ اللہ نے خود جشن منایا اپنے محبوب کی آمد پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ جیسی ایک حلیم اور پروقار خاتون کو چنا جاتا ہے, وہ آپ کو لے جاتی ہیں. تو قدم قدم پر ایک بشارتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اونٹنی جس نے حلیمہ سعدیہ کو سب سے پیچھے چھوڑ دیا تھا, اب جب وہ لے کر جاتی ہیں سوار, چونکہ محبوب خدا ہیں, مظہر کبریا ہیں, بدر الدجا ہیں, تو سواری سب سے تیز ہو جاتی ہے. ساتھ آنے والی پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے, سواری بدل لی ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ نہیں, سواری نہیں بدلی, سوار بدلا ہے. سبحان تو جب اس جھونپڑی میں آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو روشنی کی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا چہرہ پر نور ہے کہ اس جھونپڑی کو روشن کر دیتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مہینے کے ہیں تو آپ باقاعدہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. 5 مہینے 8 مہینے کے ہیں تو آپ باقاعدہ کلام کرتے ہیں. آپ پنگوڑے میں ہوتے ہیں تو چاند آپ کی انگلیوں کے اشاروں پر کھیلا کرتا ہے. اور جب آپ باہر نکلتے ہیں جس وادی میں جاتے ہیں تو وہ وادی سرسبز ہو جاتی ہے, تو جانور جو سارے جاتے ہیں وہ پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. بادل آپ پر سایہ کیے رکھتا ہے. تو اسی وقت انہی دوران ہی جب آپ بنو سعد قبیلے میں رہتے ہیں تو شق صدر کا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, شیمہ ہوتی ہے آپ کی بہن جو آپ کے ساتھ جاتی ہیں, تو وہ دوڑ کر گھر آتے ہیں کہ پتہ نہیں قریشی بھائی کے ساتھ کیا ہوا. بہن بھائی کتنے تھے؟ جو نہیں میرے علم میں نہیں ہے باقاعدہ آپ نہیں, نے 2 کیونکہ بہن بھائیوں کا تو ذکر مجھے پتہ کیا. ہے, ایک شیمہ اور ایک جو رضائی بھائی تھے آپ کے. اچھا کسی کو یہاں پہ پتہ ہے؟ کیونکہ آج ان کی ہم زندگی پہ ہی بات کر رہے ہیں تو اس پہ میں جاننا چاہتا ہوں. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, ذرا آپ بھی پورے واقعے پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کی محفل اور حضرت کے میلاد کا تذکرہ ہے, اور اگر میں یوں کہوں کہ اللہ نے بنایا ہی مصطفیٰ کو ہے, اور جو کچھ بنا ہے وہ ان کی وجہ سے بنا ہے. یہ ساری کائنات, یہ زمین آسمان, اللہ یہ نے سب صرف کچھ مصطفیٰ بنایا ہے, باقی جو سب کچھ خیرات بنا اور ہے صدقہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کیا جملہ کہا, واہ. پوری کائنات ان کی وجہ سے بنی ہے. اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں گا تو اس نے سرکار کے نور کو خلق کیا. اور آپ کی ولادت کا تو کوئی زمانہ طے نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ 2 طرح کی ولادت کا تصور ہے, ایک نور کی ولادت کا اور ایک بدن کی ولادت کا.
نور کی ولادت تو اس وقت ہوئی ہے کہ جب زمانہ ہی نہیں تھا، لہٰذا ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ کب آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کی ولادت کا عالم یہ ہے کہ حضرت آدم سے 1000 سال پہلے، کہیں یہ ہے کہ 4000 سال پہلے حضرت اور آدم کسی سے کو علم نہیں ہے یہ 1000 سال کتنا ہزار ہے۔ کتنے مدتوں کے ہیں اور کیا دورانیہ ہے اس کا۔ تو سرکار دو جہاں کی کا تذکرہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے، واہ واہ واہ، اس لیے کہ کیا جملہ کا ذرا دوبارہ کہیے گا۔ اللہ کا ذکر ہی واہ واہ سرکار کا ذکر ہے اور سرکار کا واہ ذکر ہی واہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اپنے علم کو جب پیکر میں ڈھالتا کیا ہے بات، تو ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ، محمد واہ مصطفیٰ واہ، نام دیتا مصطفیٰ ہے۔ نام دیتا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز کی اللہ قرآن میں دیکھیں، عین ایک نبی کی آنکھوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے، لسان ایک، اذن ایک، ید ایک، حتیٰ پنڈلیوں کا ذکر اللہ قرآن مجید میں سرکار کی فرما رہا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ایک جملہ بڑی عقیدت کے ساتھ کہہ دوں یہاں کہ اللہ کو سوائے محمد کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیا بات ہے، واہ واہ، صرف اور صرف نبی کی ذات اللہ کو دکھائی دیتی ہے، اور جو نبی سے جڑا ہوا ہے وہ اہمیت پائے گا، وہ حیثیت پائے گا۔ بے شک۔ جو نبی سے کٹا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ سرکار نے ہم پر احسان کیا ہے کہ وہ زمین پر تشریف لے کر آئے، اور ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان کی امتیوں میں سے قرار پائے۔ بے شک بے شک تمام انبیاء ان کی امتی ہیں، بے شک۔ اور ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اور میں اگر یوں کہہ دوں کہ تمام کمالات کا مجموعہ جس ذات کو کہا جائے، جسے دو مصروں میں کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ اور قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ سے متعلق جتنی آیات ہیں، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ قرآن میں یوں تو 30 سے زیادہ نبیوں کا ذکر ہے، اور لیکن حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن میں نسبتاً زیادہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے جتنے بھی فضائل ہیں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری دنیا میں جو پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور آج کا پروگرام بہت زیادہ لوگ منتظر تھے کہ کیا اس پہ بیان ہوگا، تو 21 رمضان کے بعد یہ پروگرام جو ہے وہ مجھے توفیق ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی، کہ قرآن مجید میں ہمیں توفیق ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ذرا نوازی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ کے جتنے بھی بیانات قرآن میں ہیں ان سب کو پہلے ایک جگہ کر لیا جائے۔ مثلا حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں السلام علیہ یوم ولدت، سورہ مریم، و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو میرے روز ولادت پر، سلام ہو میرے روز رحلت پر، سلام ہو میرے روز بعثت پر جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یا حضرت عیسیٰ مادر گرامی کی گود میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان تمام آیات کو، یا اینما کنت مبارکن، میں جہاں پر بھی جاؤں گا میں مبارک ہوں، بابرکت ہوں، میرا قدم ہر جگہ بابرکت ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ ایک جگہ رکھیں، اور پھر حضرت عیسیٰ کے الفاظ کو قرآن میں جو جگہ دی گئی ہے ان کو رکھنے کے بعد ایک آیت کو لے لیجئے جو حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے، جو ہمارے نبی سے متعلق ہے۔ بشارتیں تو ہر نبی نے نبی کی دی ہوگی، نبی کے آنے کے بارے میں ہر نبی نے ذکر کیا ہوگا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ ہی کے جملے قرآن میں کیوں نقل کیے ہیں؟ مثلا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں، ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ وہ ساری آیات جو حضرت عیسیٰ کے کمالات کی ہیں، اور یہ آیت اسے ذرا پلس کر لیجئے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے کمالات کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کا ہے وہ بدرجہ اتم، بدرجہ اولا، بدرجہ اعلیٰ سرکار کی ذات کے اندر ہے۔ مثلا روز ولادت جشن مناتے ہیں ہم، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب بدعت ہے، ایک طبقہ ہے جو اس کو نہیں سمجھتا۔ میں تو بہرحال ان کے اوپر ان کا ذکر کر کے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کروں، اس لیے کہ جو نہیں سمجھتا اس کا قصور ہے، اس کے لیے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ سمجھے۔ کہتے ہیں جی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، بھائی تمہیں 40 سال دیر ہو گئی آنے میں، نبی تو بہت پہلے سے نبی ہیں، عقل آنے میں دیر ہو گئی، تم اپنے قصور کو ڈال رہے ہو نبی کے اوپر۔ صحیح بات ہے۔ تو نبی مکرم نے اگر 40 سال کے بعد اعلان کیا تو تمہارے اندر اہلیت نہیں تھی، ورنہ علی بولیں یہ جملہ کہ 40 سال بعد نبی ہیں، علی تو کہہ رہے ہیں میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو نبی مکرم کی عظمت کو اگر ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو ہمیں زیادہ روشن ہو جائے گی بات، یعنی جو قرآن کے کافی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور ہمیں قرآن سے ہی بتایا جائے، تو ہم قرآن سے ہی بتا رہے ہیں کہ جشن جو ہم مناتے ہیں روز ولادت پر سلام ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں بلال بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی رہیے میں باقی رہوں،
अस्सलाम वालेकुम, मैंने मुस्तहब कहा, आप पर वाजिब हो जाएगा अलैकुम अस्सलाम। यानी हम एक दूसरे को बाकी रहने की ज़मानत दे रहे हैं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब है सलाम, ज़िंदगी, हयात, बका, जावेदानी। अगर हज़रत ईसा फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, मेरे रोज़े विलादत पर सलाम, यानी वो रोज़े विलादत को ज़िंदा देखना चाहते हैं। क्या बात, वाह वाह वाह, रोज़े विलादत ज़िंदा होगा इन महफिलों के ज़रिए से, वाह वाह, इन नातों के ज़रिए से, इन एहतमामात के ज़रिए से। क्योंकि खबर तो उन तक भी पहुंची थी, उन्होंने माना नहीं। खबर तो पहुंची सब तक, जी जी, मानने वाले कौन है? बड़ी बड़ी खूबसूरत बात। तो अच्छा जी, हाँ जी, आप बात करें। बल्कि हमारे पास कुछ जितना हम कर सके हैं कि हमारे रसूल जो हैं, रसूलुल्लाह क्या पहनते थे, क्या ग़िज़ा नोश करते थे, वो ज़रा एक मैं एक जुमला हज़रत उसके बाद हम वो दिखाते हैं। ये बढ़ाता चला जाऊँ। ये जब हम बात करते हैं ना सनम कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारों ने तात की, ये बात जो है ना, ये कि मोहब्बत से और नहीं कर रहे हम। ये हदीस कुदसी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझसे जब लर्जिश हो गई तो मैं आसमान फिर रहा था, फिर मुझे अल्लाह ने आसमानों पर लिखा दिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैंने लफ्ज़ मोहम्मद को देखा तो मैं समझ गया कि मेरी आने वाली नस्ल में से ज़रूर कोई मेरे से आला है, जिसका वसीला खुदा चाहता है कि आदम माने। अब आदम की कब तख्लीक की होगी, अल्लाह आलम कब की होगी। ये जो हज़रत बात फरमा रहे थे ना अखलाक की, अखलाक पे हज़रत मैंने एक बड़ी खूबसूरत तफसीर पढ़ी। अखलाक ये नहीं है कि मैं आपके साथ अदब पे बात करूँ, ये अखलाक नहीं है। अखलाक ये है कि मेरे नाकिस अमल को, नाकिस ख्याल को आप बर्दाश्त कर लें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं नुक्स के साथ आपको कबूल हो जाऊं, ये अखलाक है। और ये इसका ज़रा पैमाना देखिए कि वहशी से ज़्यादा, वहशी तो लफ्ज़ ही वहशी बन गया, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह का उसने जिस तरह जो कलेजा खाया, निकाला। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लाशा हमज़ा देखा तो कहा कि मैं चाहता था कि इसके कान भी कटे ना, ताकि ये इस तरह से अल्लाह के सामने जब हाजिर हो तो फिर कहे कि अल्लाह देख, मैंने तेरे इश्क और तेरी मोहब्बत में क्या हाल किया। यहाँ पे वैशी को फ़तह मक्का के बाद रसूल पाक कहते हैं कि तू किन कामों में लगा, क्यों दोज़ख में जाना चाहता है, इस्लाम कबूल कर ले। ये मजाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहशी आगे से जवाब देता है, कहता है मैं तो मोहम्मद शराब पीता हूँ, मेरे पे कैसे आपका कलमा वाजिब होगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं वो तेरा और तेरे अल्लाह का मामला। क्या बात। ये जो बर्दाश्त, ये जो अखलाक है ना, नुक्स को बर्दाश्त करना। फिर पिछली दफ़ा हज़रत ने बात फरमा दी थी, बस आखिरी जुमला, ये मामला नहीं है कि हबशी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे हमज़ा याद आते हैं। दिल ये कहता है कि अल्लाह ताला के रसूल का अखलाक ये है कि हबशी मेरे सामने आएगा तो शर्मिंदा होगा कि मैंने क्या जुल्म डाया। इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद उनके लिबास पे, उनकी ग़िज़ा पे डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। और चांद हुआ है दो टुकड़े, अंगूष्ठ के एक इशारे से अल्लाहु खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह से समा के साथ। यहाँ पे बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पे जैसे बात कर रहे हैं, अगर उनके अखलाक पे हम मज़ीद बात करेंगे, हम अगर उनकी पर्सनल लाइफ बार बार, जैसे मैं कह रही हूँ, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या पहनते थे, वो क्या ग़िज़ा नोश फरमाते थे, तो ज़रा उस पर भी रोशनी डालिए। मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले बिलाल भाई ने एक बात की थी, उससे की ज़रा वजाहत करना चाहता हूँ। ये वाशी जो थे या अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल थे, और इसके बाद उनको इस्लाम की तरफ रग़बत पैदा हुई तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाज़िर हुए और आके ख़ुद पूछते हैं कि अगर वहशी इस्लाम कबूल करेगा तो उसका इस्लाम कबूल कर लिया जाएगा। तो आपने फरमाया हाँ। तो उसने कलमा पढ़ा तो वो हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात उससे इरशाद फरमाई कि तू मेरे सामने नहीं आया कर, तू सामने आता है तो मुझे अपने चचा याद आते हैं। तो वाशी जो है वो फिर चले गए और कभी भी नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सामने नहीं आए, क्योंकि आपका अमर था। अब रह गई ये बात कि वो शराब पीते थे, इसमें कोई शक नहीं है, पर पीते थे और उनको सज़ा भी मिली, शराब की जो सज़ा है ये भी उनको मिली।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का एक वो दौर था शुरू का जिसमें शराब ममनू करार नहीं पाई थी। तो जब मदीना मुनव्वरा में शराब के ममनू होने का हुक्म नाजिल हुआ तो सहाबा इकराम ने अपने मटके जो है ना उठा के गलियों में फेंक दिए। तो मदीना मुनव्वरा की गलियों की नालियों में शराब इस तरीके से बह रही थी जैसे बारिश का पानी बहता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सहाबा ने ये मतलब जो उनके अंदर इताअत और इत्तिबा का जज्बा था वो उन्होंने भरपूर तरीके से किया। अब रह गया मसला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उससे ये फरमाया है कि ये तेरा ज़ाती फ़ेल है। तो शराब पीना ज़ाती फ़ेल नहीं है। जब इस्लामी हुक्म नाजिल हो गया, ये इससे पहले ज़ाती फ़ेल था तो लोग पीते थे। जब इस्लामी हुक्म नाजिल हो गया तो फिर ये ज़ाती फ़ेल नहीं रहा, अब ये इसका दायरा कार जो है ना वो शरीयत के दायरे में आ गया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के एक साहबी थे, उनका नाम था नईमान जो है। तो वो उन्होंने भी एक दफ़ा शराब पी तो इसकी सज़ा उनको भी मिली, और इन्होंने भी एक दफ़ा वाशी ने भी शराब पी तो इसकी सज़ा उनको भी मिली। तो लिहाजा अब ये नहीं है कि एक आदमी इस्लाम कबूल कर ले और जो है ना उसको शराब पीने से मना नहीं किया जाएगा, या अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म उसको नहीं बताया जाएगा, या अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसके ऊपर सज़ा नहीं लगेगी, ये नहीं होगा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वलीद ने शराब पी के कूफे में नमाज की इमामत की तो उसकी जो है ना शिकायत जब मदीना मुनव्वरा में पहुंची तो उसे मदीना मुनव्वरा में बुलाया गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में थे और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली से फरमाया गया कि इसको सज़ा लगाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको जो है ना सज़ा लगाई। तो इसलिए ये कहना कि ये किसी का ज़ाती फ़ेल है, ये ऐसा नहीं है। अब रह गई ये बात जो आपने कही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का लिबास मुबारक क्या था, आप खाते पीते कैसे थे और आप जो है ना लोगों से ताल्लुकात कैसे रखते थे। पहले नबी अलैहिस्सलाम की बुर्दबारी और हौसले का आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और आप हैरान रह जाओगी कि क्या दुनिया में हुजूर की मिसल भी कोई हो सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का एक मेहमान आया, रात को आपके पास रहा, वो काफिर था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उसकी मदारत की जो एक मेहमान का हक होता है। तो वो काफिर था। सुबह उठ के जब जाने लगा तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जो बिस्तर इनायत फरमाया था उस पर वो पेशाब करके चला गया। रास्ते में उसको ख्याल आया मेरी तलवार रह गई, तो वो वहाँ से वापस चल पड़ा। वापस आया तो आगे वो बिस्तर है, सहाबा इकराम है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उस मेहमान ने ऐसा किया है। तो सहाबा ने कहा हम इस बिस्तर को साफ़ करते हैं। तो आप फरमाते हैं मेरा मेहमान था, मैं इस बात का ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं भी इस बिस्तर को साफ़ करूँ। इस कशमकश में वो आदमी वापस आ गया अपनी तलवार लेने के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ये सारी सूरत हाल और सहाबा की गुफ्तगू उसने सुनी। तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र जब उस पर पड़ी तो आपने फरमाया आपका कोई काम है। तो उसने कहा जी ये काम है। तो आपने फरमाया क्या काम है। तो उसने कहा वो जो कलमा आप इनको पढ़ाया है वो मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अब आप बताएं कि ये हौसला आप कहाँ से लाओगे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की पैरवी से मिल सकता है, ये आपकी इत्तिबा से मिल सकता है। तो ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के कुर्ब में आएगा तो ये बुलंदी जो है ना ये उसको मिलेगी। अब इस वाक़े के बाद कैसे हो सकता है कि मैं फ़रहान की तरफ ना बढ़ूं, क्योंकि फ़रहान अभी मुझे ब्रेक में ही बता रहे थे कि जब उनका इंडिया का ट्रिप था कि उनके साथ जो उनके गार्ड्स थे, जो प्रोटोकॉल दिया गया वो मतलब मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, ज़रा उस अपने ट्रिप पे ज़रा मुझे हमें बताइए। बेशक वो हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, और उन्होंने जिस अक़ीदत और मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया, क्योंकि उनका फ़र्ज़ था, क्योंकि वो गवर्नमेंट के गार्ड थे। और जब मैं गया तो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया, वहाँ के लोगों ने प्रोटोकॉल दिया, प्यार दिया, इज़्ज़त दी, मान दिया, सम्मान दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदू हैं, मैं एक मुसलमान हूँ, कोई तासुब नहीं। कहा नहीं। बोलता है कि आप ही के, मैं उससे पूछना चाह रहा था कि वो जवाब क्या देता है। तो कहना है कि आप ही के तो रसूल ने कहा है कि रंगो नस्ल और ज़बान का कोई फ़र्क नहीं है, किरदार से इंसान सामने आता है। वो शख्स मुझे कहने लगा कि आप जाते जाते, उसका नाम विष्णु कुमार पांडे था और एक तिवारी जी थे, उनके 2 बेटे थे विष्णु कुमार पांडे के। तो जाते जाते मैंने उनसे कहा कि
अपने कुछ तासुरात रिकॉर्ड कराई यहाँ जाने के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ पर इंसानियत क्या है, इंसानों की कद्र कैसे की जाती है, इंसानों को मारा नहीं जाता, इंसानों से प्यार किया जाता है। तो मुझे अपनी मोहब्बत में ही कहने लगा कि मैं अभी आपकी फ़ोटो लेके जा रहा हूँ, आपकी पूजा करूँगा। मैंने कहा देखिए, पूजा जहाँ तक बात है इबादत की, वो तो अल्लाह ही को ज़ेब देती है। आपकी ये मोहब्बत है कि आप हर इंसान की कद्र करते हैं। तो जैसा कि अभी मौलाना साहब ने, शहंशाह नकवी साहब ने एक बात बयान की थी कि जो रसूल अल्लाह से जुड़ जाता है, आले रसूल से जुड़ जाता है, उसी की इज़्ज़त होती है, और जो नहीं जुड़ा होता उसकी इज़्ज़त नहीं होती। तो वहाँ पर हुआ ये कि जिस तरह कहते हैं ना कि आशिक और महबूब के अंदर ये बात कॉमन होती है कि जो आशिक होता है महबूब की हर चीज़ से प्यार करता है। जिस तरह से हम रसूल अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, आले रसूल का ज़िक्र करते हैं, तो उसी अंदाज से अल्लाह कहता है तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा ज़िक्र करूँगा, तू जब तक रहे मेरा ज़िक्र कर, मैं जब तक रहूँगा तेरा ज़िक्र करूँगा। तो हम जब इस अंदाज से रसूल अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये तो रसूल अल्लाह ने जिस अंदाज से ज़िक्र कर दिया, तो अब अल्लाह के उन कामों का हम हाथ बता रहे हैं आगे चल के रसूल अल्लाह और आले रसूल का ज़िक्र करना है। उनको मैंने एक जवाब दिया, जो हमारे मिनिस्टर साहब थे वहाँ के हिंदुस्तान के, कहने लगे, आखिरी नशिस्त थी, तो कहने लगे कि ये प्रोटोकॉल यहाँ की सेलिब्रिटी को भी नहीं मिलता, और गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा हुआ है किसी नौ खान को प्रोटोकॉल दिया। मैंने एक जवाब उनको दिया, मेरे दिल में उसी वक्त जवाब ही आया कि मैंने कहा देखिए, जब कोई हुकूमत का कोई सफ़ीर आता है, ये सारे कानून रसूल अल्लाह के बनाए हुए हैं। अभी एक हुकूमत का कोई सफ़ीर दूसरी हुकूमत में जाता है तो पूरी हुकूमत उठकर इस्तकबाल करती है। तो मैंने कहा मैं तो उस सरवर कायनात का सफ़ीर बन के आया हूँ, उनका जिक्र करने आया हूँ, तो मैं इस बात पर तो मुत्तफिक था ही कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत जवाब। और रही बात, अभी मौलाना साहब एक चीज़ मुझे आपसे थोड़ी सी क्लियर करनी है। वो आपने एक वाक़या किया, बयान किया कि वो उस शख्स ने जो निजासत की थी, तो रसूल अल्लाह ने सिर्फ उसको ये ऑफ़र की थी, या रसूल अल्लाह ने कहा था कि मैं ये साफ़ कर दूँगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह हम इस बिस्तर को साफ़ करते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में आजिज़ी इनकिसारी ऐसी थी कि एक जंग के मौके पर वापसी पे जब खाना वगैरह तैयार होने लगा, तो सारे अपने काम में लग गए, तो नबी अलैहिस्सलाम लकड़ियाँ चुनने में लग गए। नहीं, उसकी बात ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी इनकिसारी थी। नहीं, तो जब आपने गुफ्तगू फरमाई तो आपने फरमाया तुम ये साफ़ करना चाहते हो, हक तो मेरा बनता है, वो मेहमान मेरा था। तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि आपकी तबीयत मुबारक के अंदर इतनी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ताकि वो बात थोड़ी सी आपके ज़रिए भी क्लियर हो जाए कि हम क्योंकि जिस तरह से निजासत को दूर रखा गया है, अहले बैत से दूर रखा गया है, अल्लाह ने आयत तथहीर में निजासत दूर की है, तो वो क्योंकि इस टाइप की जो मिसालें हैं वो हमारा जो सामे है, जो हमारा सुन रहा है, मजमा जो हमें देख रहा है पूरी दुनिया में, वो बाज़ औक़ात बाज़ मिसालों से उलझ जाता है। जी। और क्योंकि हमें सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि रसूल की निस्बत के साथ ये निजासत कैसे। हमसे ज़्यादा सवाल तो हौज से और जिम्मेदारों से और इदारे से इस पे एक अदबन ये देखिए ना, एक तबीयत मुबारक में एक आजिज़ी इनकिसारी की बात कर रहा हूं आप लोग भले इसको आगे हौसला बढ़ाएं, और बिलाल भाई, बुर्दबारी। मैं आपकी तरफ अब हमारा वो मेहमान होता तो हम उसको सजा देते, हम उससे ये कहते तुझे रात को रखा, तुझे बिस्तर दिया, तेरे साथ ये देखी की और तू ऐसा निकला जो है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जुमला इरशाद नहीं फरमाया। नहीं, एक चीज़ होती है ना कि हाँ ठीक है मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन उनसे ये काम करने को कहा, मतलब ये जो आपने ऑफर की है ये कोई काम है, आप क्या समझते हैं? ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। बिल्कुल अलग से एक बात अर्ज कर रहा हूँ। मैं बाहर था नकवी साहब, तो मैंने ये बात तब पढ़ी मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि हम बचपन से सुन रहे हैं कि एक माई कूड़ा फेंकती थी, एक माई कूड़ा फेंकती थी, एक माई कूड़ा फेंकती थी। मैं यूनिवर्सिटी में था तो उसमें एक बच्चे ने हाथ उठाया तो कहते हैं रसूल पाक रास्ता क्यों नहीं बदलते थे। एक दूसरा सवाल ये आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो करैक्टर है कि वह आप गए उसकी तमाददारी के लिए, सो व्हाट्स द बिग डील, एक इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। अब ये जब आप वाक़यात उन रवायतों को हम सामने रखते हैं तो हमें बात जहन में रखनी चाहिए कि कुछ रवायतें हम मोहब्बत में कह रहे होते हैं, कुछ तारीख़ के नुक्स की वजह से हम रवायतें बता रहे होते हैं। बात सिर्फ वही सही होगी जो हदीस होगी और कुरान होगा। ये जो मामला है ना, इसलिए मैं इस बात पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। ये जो मामला है ना लिबास का और खाने का, इस पर 2 हदीसें हदिया कर रहा हूँ आपको इंतहाई अदब के साथ। इमाम अली करमल्लाह और बुखारी शरीफ, इमाम अली करमल्लाह जो है एक यहूदी का बाग में काम करके आया और हर डोल पे एक खजूर मिली। और ये जो वाक़या है ये सर्दियों का वाक़या है, जब आपने सिर्फ एक लबादा चमड़े का बांधा हुआ था और मुट्ठी भर के खजूरें जो है वो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपकी आंखों में आंसू थे उस वक्त। और आपने कहा
امام علی کرم اللہ سے کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہمارے فرشوں پہ قالین ہوں گے اور ہماری دیواروں پہ پردے لٹک رہے ہوں گے. علی اپنی معصومیت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتنا وقت ہوگا عبادت کے لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی یہ وقت اس وقت سے بہتر ہے. اب یہ معاملہ جو ہے نا کھانے بے انتہا صحابیوں سے یہ حدیث ہے، بے انتہا صحابیوں سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن چولہا مسلسل کبھی نہیں جلا. اور دیکھیے جو جلتا ہوگا اس پہ ذرا حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں ان کے گھر تشریف لے کے گئے تشریف حضرت ابو بکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہاں کھانا ہوا، وہ باغ میں تھے، آئے، کھانا پکایا، بکری کا گوشت بنایا، 2 سالن بنائے. جب سب بن گیا اور آئے کیوں تھے؟ کیونکہ بھوک میں کون تھا؟ رحمت العالمین بھوک میں تھا. آئے وہاں پہ تو ہاتھ پہ روٹی رکھی، اس کی بیوی سے کہا اور اس پہ کہا تھوڑا سا سالن ڈال دو. جب اس نے سالن ڈالا تو دیا ابو ذر غفاری کو، کہا یہ فاطمہ کے گھر لے جاؤ، میں نے اس کے گھر بھی چولہا جلتے 3 دن سے نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے سردار ہیں اور رحمت العالمین ہیں. لباس غور فرمائیے کہ امام علی کرم اللہ کے گھر گئے اور رسول پاک بخاری شریف واپس آ گئے دروازے سے، تو امام علی کرم اللہ جو ہے وہ پیچھے بھاگتے ہوئے. یہاں پہ ایک جملہ جو میں نے کہا نا امام علی، یہاں پہ بھی ایک نقص کی بات آپ سے بھی شیئر کروں گا، یہ میں بھولا نہیں. امام علی کہنے پہ آدھا ملک جو ہے آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کہ آپ امام علی کیوں کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہیے. یہ سوچنے والے لوگ ہیں، یہ ہے ہماری دانش کی گہرائی اور کردار کی گہرائی. وہ پتہ ہے کیوں ہے؟ بڑے ادب سے حضرت عرض کر رہا ہوں، 23 سال ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، 40 سال کردار کے ہیں. لا الہ پڑھنا ہوگا نا تو پہلے وہ کردار کی تکمیل پوری کرنی ہوگی جس پہ ابو جہل جیسا شخص بھی کہے کہ تو صادق بھی ہے اور تو امین بھی ہے. لیکن میرے اپنے ذاتی مسائل ہیں کہ خاندان میں وعدہ کون سا ہوگا. یہ جو کردار ہے نا، میرے خیال میں ہم نے اس کردار کو سنت رسول میں سے بہت آسانی سے نکال دیا، اس لیے اعلیٰ خیال جو ہے نا وہ مجھ جیسے پست لوگوں کے پاس آ گیا. اب ہم اپنی پستی کا جب اظہار کرتے ہیں تو پھر ہم اس کردار کی بلندی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارا کوئی حق، ہمارا کوئی بلال انٹیلیجنس بھائی نے جو بات کی ہے نا کردار کی بلندی کی، یہ بہت خاص بات ہے اور ہر مسلمان کو اسے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جبل ابو قبیس پر جب اپنے خاندان والوں کو اور لوگوں کو، قریش کو جمع کیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت آپ نے پیش کرنی تھی، تو اس سے پہلے آپ نے جو بات کہی ہے، بلال بھائی ادھر اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں تو تم میرے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے بارے میں صادق کی رائے دیتے ہیں، امین کی رائے دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. تو یہ 40 سالہ کردار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو آپ نے مکے میں ادا کیا، اور مکے کا بچہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر گواہ تھا. اور نبی مکرم کی زندگی پر جو سادگی کی گفتگو، آپ لباس اور غذا اور رہن سہن، اس پر اگر ہم بات کریں تو 2 پہلو ہیں. ایک مرتبہ سادگی اس وجہ سے کہ نہیں ہے، اور ایک مرتبہ سادگی اس وجہ سے کہ ہے اور اللہ ایسا چاہتا ہے. اور ایک رہنما کو اور ایک پیشوا کو اور ایک امامت کرنے والے کو اپنی امت کے لیے مثالیں چھوڑنی ہیں. تو سرکار کے لیے تو پوری کائنات کی خزانوں کی کنجیاں ان کے پیروں میں تھیں، اور وہ اگر ارادہ فرمائیں. میں ابھی اس سال ختم نبوت کے عنوان سے اشرا پڑھ رہا تھا محرم میں، اور حضرت کے فضائل دیکھ رہا تھا. بہار الانوار میں مولا علی سے روایت تھی کہ حضرت کے جو کمالات تھے ان میں حتیٰ اگر نبی مکرم کسی جانور پر یعنی گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر بیٹھ جاتے تھے تو برکت اتنی ہوتی تھی کہ اس کی عمر ٹھہری رہ جاتی تھی، وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا. اور سرکار کسی کڑوے کنویں میں لعاب ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا ہوتا تھا. پانی نہیں ہوتا تھا کنویں میں اور کنواں خالی رہتا تھا تو آپ سے جب آ کے کہا جاتا تھا اور آپ اپنے پیر اگر کنویں میں چھوڑ دیتے تھے تو پانی پیر چھونے کے لیے اوپر آ جاتا تھا. یہ واقعات بارہا ہیں. اور سرکار کے بکری کا دودھ نہیں ہے اور اس پہ ہاتھ رکھا تو بکری کا دودھ ہو گیا. تو یہ اتنے واقعات ہیں کائنات میں. نبی مکرم کی جو سادگی ہے کہ ایک لباس تھا، آپ ایک ٹاٹ کے بستر پہ سوتے تھے، آپ ایک جو ہے وہ جس کو کہلیں مٹی کا تکیہ لگاتے تھے. گھر میں برتن اتنے ہی تھے جتنے کی ایک وقت میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں نبی مکرم کے رہن سہن کو اگر دیکھنا ہے تو آپ نے اپنی بیٹی جو عزیز ترین کائنات میں ان کے لیے تھی،
جس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جس کا احترام کرتے تھے، جس کو پیار کرتے تھے، ایک جملہ عرض کروں گا یہاں انہیں پہ، جو جہیز میں دیا ہے، ایک جملہ حضرت پہلے جہیز واد میں، جی تمام کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور رسول اپنی بیٹی کو کہتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اب کیا درجہ کہیے گا؟ سبحان اللہ، یہ درجہ ہے. سبحان اللہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابی آئے تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ تو آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کی پیٹھ پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے. انہوں نے ہاتھ پھیرا، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن عیاشیاں کریں، عیش و عشرت سے زندگی گزاریں، اور اللہ کا نبی اور رسول جو ہے اس کا یہ عالم ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کی تو یہی دنیا ہے، ہمارے لیے تو آخرت بھی ہے. سبحان اللہ. اس پہ تو حدیث یہ دنیا کا معاملہ ہے اور آخرت جو ہے وہ اچھا اس پہ امتیاز آپ سنت رسول پہ ایک جملہ سے عرض کرنا، میں بڑی معذرت امتیاز آبا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جب بوری دیکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف جو رسول پاک کا جملہ ہے کہ میرا اس دنیا سے تعلق اتنا ہی ہے، اتنا ہی توشہ میرے پاس ہوگا جتنا ایک مسافر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے. میرا اس سے زیادہ اس دنیا سے تعلق نہیں ہے. اب یہ سنت رسول ٹھہری کہ ہم نے اس دنیا سے اپنے تعلق کو بڑھانا نہیں. سبحان اللہ. ہم نے دنیا سے اتنا تعلق جوڑ دیا، اور کوئی اگر حدیث آپ بیان کریں ان کے اخلاق پہ، کردار جیسے پہ. بات ہو رہی تھی ملبوسات کے حوالے سے اور غذا کے حوالے سے، تو ایک دو روایات بیان کر دوں کہ ایک صحابی ایک بار آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی کملی اوڑھے ہوئے تھے. تو وہ جب واپس چلے گئے اور پھر زندگی بھر انہوں نے دوبارہ ملاقات کا شرف نہیں ملا. وہ ساری زندگی ایک کالی چادر اوڑھے رہے کہ میرے آقا نے کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی. ایک اور آئے حالت ایمان میں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات کا شرف لیا تو گرمیوں کے دن تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتا مبارک کے بٹن کھلے ہوئے. انہوں نے ساری زندگی سخت سردی میں بھی بٹن کھولے رکھے کہ میرے آقا نے اس طرح سے کھولے ہوئے تھے. تو صحابہ کی اتباع کی یہ صورتحال تھی. اور غذا کی بات کریں تو جو زیادہ غذا کا ذکر ملتا ہے، کھجور اور دودھ جو تھا وہ اکثر غذا میں آپ لیا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت بھی استعمال فرمایا جو پسندیدہ غذاؤں میں آتا ہے. لوکی کو آپ پسند فرماتے تھے، اور سرید ایک کھانا ہوتا تھا کہ وہ شوربہ ہوتا تھا گوشت کا جس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھایا کرتے تھے. اور آپ نے کبھی کبھار بھنا ہوا گوشت بھی کھایا. آپ نے ہر طرح کی غذا استعمال فرمائی. یہ درست ہے جی. شہد، زیتون، سرکہ، یہ غذائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائیں. لیکن ایک جملے کے ساتھ کہ آپ نے ہر طرح کا کھانا ضرور اپنی لائف میں چکھا ہے، اس لیے کہ ہر امتی جو بھی کھانا کھائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی خوبصورت بات برکت جملہ لا بھائی پہاڑی بریک. بنی ہوئی تھی، لوگوں کو کہا نیچے سے کھاؤ، اوپر سے نہ کھاؤ. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ برکت اوپر سے نیچے اترتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی خوبصورت بات کے ساتھ لیتے ہیں بریک. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کراچی کی نمائش چورنگی پر عاشقان رسول نے اپنے انداز میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور سب سے زیادہ چراغ جلانے کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر آتش بازی بھی کی گئی جس سے آسمان جگمگا اٹھا. رحمت ہے آقا آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے سما کے ساتھ، اور بریک میں یہ آپ نے اتنے چراغ دیکھیے. یہ ہیں کوئی تقریباً 13,000 ایسے ہیں. لیکن اب آپ کو جواب صحیح لے کے دیتے ہیں. یہ ریکارڈ ذرا بتائیے اس کے بارے میں. جی دیکھیے، عالمی ریکارڈ قائم کرنے کی جو بک ہوتی ہے اس میں بھارت میں 12,000 چراغ روشن کرنے کا ریکارڈ موجود ہے. لیکن انڈیا میں اور اب یہ 12 ربیع الاول کی رات یعنی 11 کا دن گزار کے شب 12 اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ ہم 17 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت کی تاریخ ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے، لیکن ہم نے کیونکہ پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی ہے اور ہم کیونکہ ایک چیز پہ مشترک ہیں، سنی شیعہ ایک ہی کو مانتے ہیں اور وہ نبی کی ذات ہے، اور نبی ہی کی وجہ سے صحابہ بھی ہیں، نبی ہی کی وجہ سے اہل بیت بھی ہیں، نبی ہی کی وجہ سے قرآن بھی ہے، نبی ہی کی وجہ سے سب کچھ ہے. لہٰذا ہمیں ایک نقطے پہ مشترک ہونے کے لیے
جب حضرت آیت اللہ خمینی نے کہا کہ جی یہ 12 سے 17 تک اتحاد کا مظاہرہ کرو، تو 17 کو ہم پروگرام کریں تو بہتر ہے کہ ہم 17 کے ساتھ 12 کو بھی پروگرام کریں. لہٰذا یہ ریکارڈ توڑا گیا ہے. 13,000 چراغ جلا کے JDC کی جانب سے، جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کی جانب سے بہترین جشن تھا، اور میں اس میں شریک ہونے والے جو مہمان تھے اور اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ٹیم کا کہ جنہوں نے کئی دن مسلسل محنت کی ہے. یہ چراغ ایسے نہیں جلتے، انہیں پہلے بھگویا جاتا ہے، کیا مجھے تو نہیں معلوم تھا، جا کے دیکھ رہا تھا کتنی محنت ہوتی ہے اس پہ. یہ چراغ جو جلائے گئے ہیں عالمی ریکارڈ توڑا گیا ہے، وہ بھی نبی کے نام پر. اور جو وہاں پہ موجود نہیں تھے ان سب کی طرف سے، اور جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو بہت مبارک. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. جی بالکل اصل مقصد یہ وہ ہونا چاہیے جو کہ مقصد جو باہر پہنچنا چاہیے. اس پہ اجازت دیں ایک جملہ کہوں. حضرت علی کرم اللہ کا ایک غلام تھا، آپ نے کمرے میں سے اس کو آواز دی اور وہ نہیں آیا، آپ نے دوبارہ دی، نہیں، تیسری دفعہ دی، نہیں آیا. علی اٹھ کر گئے اور دیکھا کہ وہ بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا. تو آپ نے کہا تجھے میری آواز نہیں آئی؟ دیکھا کہتا ہے علی مجھے تمہاری آواز آئی ہے. تو کہتے تو اٹھ کے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ کہا کہ میں تجھے بھی جانتا ہوں اور تیرے رسول کو بھی جانتا ہوں، تم لوگوں کے مزاج نے مجھے کاہل کر دیا ہے، مجھے پتہ ہے تم مجھے کوئی سزا نہیں دو گے. علی کرم اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیرا ذہن جو ہے وہ غلام پسند نہیں ہے، میں نے تجھے آزاد کیا. سبحان اللہ. یہ جو کردار ہم نے سیکھا ہے نا صنم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو ساری سیرت ہے نا، میں اس بات کو بڑے ہی ادب اور بہت ہی احتیاط سے کہہ رہا ہوں. جو ہمارا عشق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہم ان کی گن گاتے ہیں ان کے. لیکن کتنی عجیب بات ہے جو فرحان نے کہا کہ یہ تو ہندوستان میں گیا اور اس کے باڈی گارڈ ہندو تھے. کیا ہندو کوئی یہاں پہ اپنا کلام پڑھنے آئے گا تو ہم اس کے باڈی گارڈ بنیں گے؟ یہ وہ سبق ہے جو کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. آواز آ رہی تھی کچھ گھنٹیوں کی. تو پھر ایسے مسلمان ہونے سے کیا دیکھو ہے؟ اس پہ پھر ہم یہ کیسے مسلمان ہیں اگر ہمارا کردار، اگر بلال بھائی ہندوؤں کا کردار مطلب ہم سے زیادہ اچھا ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان؟ آپ کی بات نہیں، یہ پروگرام وہی اس لیے رہا ہے نا. آپ مایوس نہیں ہو. یہ پروگرام آپ کر ہی اس لیے رہی ہیں کہ جو کردار کی کمزوری ہے وہ نبی کے تذکرے سے بہتر ہو جائے. جی کاش بہتر ہو جائے. اب جیسے اللہ کرے بہتر ہو ایک جائے. جملہ ہے قبلہ آپ کی دعا چاہوں گا، ابھی ہی ذہن میں آیا ہے مولانا، کہ JDC نے جو یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے چراغ جلانے کا، یہ سنت پروردگار ہے کہ جب رسول اللہ دنیا میں ظہور رسول اللہ نے کیا تو اللہ نے آسمان پر اتنے چراغ جلا دیے جو آج تک جل رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سنت پروردگار کا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اور یہ محبت کے چراغ تھے، بے شک. یہ شدت پسندی کے خاتمے کے چراغ تھے. انشاءاللہ نور پھیلے گا. ایک تو وہ جو بادلوں والی بات ہے، میں ضرور چاہوں گی آپ اس میں روشنی ڈالیں. اور یہاں پہ اگر مجھے کوئی ان کے بچپن، کیونکہ آپ ایک شو بھی کر چکے ہیں کہ بچپن میں تو بچے کھیلتے ہیں، لیکن انہوں نے اس عمر میں کیا کیا، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. سلم میں کہوں تو یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کا احسان رب نے گوارا نہیں کیا. آپ حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی میں بھی جا رہے ہیں تو ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں. آپ ایک ایسا منبع ہیں، سرچشمہ ہے کہ جن سے شفا بھی مل رہی ہے، جن سے رزق بھی مل رہا ہے، ظاہری خوراک بھی مل رہی ہے، باطنی بھی مل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ نے بکریاں چرانے کا کام کیا، تمام انبیاء نے کسی نہ کسی دور میں یہ کام کیا کہ بکری کیا ہوتی ہے، ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے، معصوم ہوتی ہے، تو اس کو ریوڑ کے ساتھ رکھنا اس لیے کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے، اس لیے کہ امت کو انہوں نے اس طرح سمیٹ کر رکھنا ہوتا ہے. تو وہ تھوڑے دن کا وہ جو عمل تھا، پھر اسی طرح تجارت جو کی، جی مطلب تھوڑا عرصہ کی ہے، جی اور پھر تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ذریعے آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوتی ہے. تجارت کا مال آپ ان کا لے کر جاتے ہیں تو شام کے سفر پر. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی میں حصہ لیا. اور ابھی بعثت نہیں ہوئی، ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، مگر حلف الفضول، حجر اسود کا رکھنا تو یہ بتاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوشل لائف گزارتے ہیں، اور آپ ایسے معاہدے میں شامل ہوتے ہیں کہ جس میں مظلوم کی مدد کا وعدہ کیا جاتا ہے. اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. بے شک، بالکل. بچوں کا آپ نے ذکر کیا اور اتفاق ہے کہ ہم مولانا شہنشاہ نقوی صاحب بیٹھے ہیں اور کیونکہ شامل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے برکت اور رحمت ہے. بے شک بے شک. تو شامل ثواب ہونے کے لیے جب رسول کا ذکر چل رہا ہے، ایک بار تذکرہ چل رہا تھا مولانا صاحب سے رسول اللہ کی کردار کے اوپر کہ کس انداز سے انہوں نے تبلیغ کی، اپنے اخلاق کی بھی اور اللہ کے دین کی. تو جس طرح سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. تو رسول اللہ کا کردار یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ بڑا ہے تو اس کو سلام کرنا، بچہ ہے تو انتظار کریں کہ بچہ پہلے سلام کرے.
تو رسول اللہ بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. تو ایک دن مدینے کے بچوں نے یہ سوچا کہ آج رسول اللہ سے پہلے ہی سلام کریں گے اور ان کو پتہ نہیں چلنے دیں گے اور گلی کے پیچھے چھپ جائیں گے. جیسے رسول اللہ آئیں گے پہلے ہم سلام کر دیں گے. تو رسول اللہ کیونکہ رسول تھے، غیب کا علم جانتے تھے، جب پہنچے تو محسوس کیا رسول اللہ نے اور پہلے ہی بچوں سے پہلے کہا سلام ہو ان بچوں پر کہ جو گلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور ابھی جیسے کہ محترمہ فرما رہی تھی کہ اللہ جس طرح اللہ کبھی ادھار نہیں رکھتا، رسول اللہ کبھی ادھار نہیں رکھتے. کل ہی اتفاق کی بات ہے، علامہ عاقل رضا زیدی صاحب لاہور والے، انہوں نے مجھے بتایا، کل میں نے بتایا کہ میرے سما پہ ایک پروگرام ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے. تو دیکھیے کس انداز سے اللہ راستہ بناتا ہے اور رسول اللہ راستہ بناتے ہیں. شہید محسن نقوی صاحب بڑے عظیم شاعر تھے، تو ان کی آج برسی بھی ہے. آج 15 جنوری کو ان کو لاہور میں شہید کیا گیا تھا. تو انہوں نے رسول اللہ کی شان میں، آل رسول کی شان میں بہت کچھ لکھا. آج دیکھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں تحت میں ہی، لہن میں تو نہیں، صرف تحت میں ہی 2-3 شعر ان کے سنانا چاہتا ہوں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. کیا بات ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. اور کہتے ہیں محسن نقوی کہ اے گنبد خضراں کے مکیں میری مدد کر، اے گنبد خضراں کے مکیں میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اور شعر سنیے گا کہ جس طرح سے رسول اللہ جب شب معراج پر گئے، جس جگہ جاتے رسول اللہ پیار اور محبت چھوڑ جاتے اور پھر وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا، چاہے کوئی بھی شے ہوتی. تو اب یہ دیکھیے گا کہ کیا اس کس انداز سے شعر کہا محسن نقوی صاحب نے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اور مگتا ہے کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. اور یہ چپ چاپ کھڑا رہنے کا ایک استاد سبت جعفر صاحب کا ایک شعر تھا جو اس میں وہ منقبت تھی، جب خدا کو پکارا لیا گیا، جب لیا گیا زندگی آ گئی. اس میں ایک شعر تھا کہ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے پتہ کس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی. جی بلال میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم سیرت رسول پہ بات کرتے ہیں نا تو انفارچونیٹلی مسلمانوں سے زیادہ ان لوگوں نے تحقیق کی ہے جو کہ اس تحقیق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، جس میں بہت بڑا نام جو ہے وہ مارٹن لنکس کا ہے، جس نے اپنے نام کو ابو بکر سراج الدین کیا. اور اس سے زیادہ اتھارٹیٹیو کتاب میں کہتا ہوں پہلی 5 کتابوں میں سے شاید یہ سیرت کی وہ کتاب ہے جو کہ اس نے لکھا، دا لائف آف محمد فرام دا اوریجنل سورس. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت بڑے علم کو بہت کم ظرفی کے ساتھ اپروچ کیا ہے، اس لیے اس کے اندر بہت سے نقائص روایتوں کے اندر ہماری طرف سے رہ جاتے ہیں. اب غور کیجئے کہ صحابہ کرام جو ہیں اور بخاری شریف وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کٹتے ہیں تو بال نیچے نہیں گرنے دیتے. اب لواب پھینکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پسینہ ان کا زمین نہیں چھوتا، صحابی نے نیچے ہاتھ رکھا ہوتا ہے. آج کی کارپوریٹ ورلڈ میں یہ کہوں گا کہ یہ عشق ہے تو لوگ کہیں گے یہ عشق نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول کی اب حدیث دیکھیے. ایک صحابی نے پوچھا رسول سے کہ یا رسول اللہ کو یاد کرنے کا انگ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ تجھے دیکھیں تو وہ تجھے دیوانہ سمجھیں، پھر یہ یاد الہی ہوگی. لیکن اس سارے پروسیس میں نا سنم ہم نے بہت بڑا میرے خیال میں اپنے کندھوں سے ذمہ اتار کے شاید رکھ دیا، کسی اور کو دے دیا کہ سیرت رسول میں، سنت رسول میں جو گنجائش ہے نا، ایک طرف یہ کہ یہ بھی برکت ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہا ہوں، اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول جو لے کر ہمارے پاس آئے، اللہ نے قرآن میں اس کے لیے حضرت کیا فرمایا، ہر علم والے پر علم والا ہے.
کیونکہ یہ جو علم ہے خدا تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا. میں درخواست یہ کرتا ہوں آج کے دن کی نسبت سے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے اعلیٰ اقدار کو، اعلیٰ کردار کو، وہ شخصیتیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجیں، حالانکہ ہیں وہ رحمت للعالمین، ہم ان کو صرف ان واقعات میں نہ ڈھونڈیں، کیونکہ یہ جو واقعات میں ہم ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں نا، معجزات میں، تو اس سے بڑا کیا رتبہ ہوگا معجزے کا کہ آپ جا رہے ہیں جب آسمانوں پر تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ دروازہ کے لیے کہتے ہیں اور وہ ہر دربان پوچھتا ہے کہ کون آیا ہے. ارے دربانوں کو نہیں پتا کون آیا ہے، میرا تو دل یہ قبول ہی نہیں کرتا. لیکن یہ جملہ جو ہے نا یہ اس کی تفسیر کرتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کون آیا ہے، کہتے ہیں محمد ہیں. اب جملہ حضرت ہدیہ، فرشتے کہتے ہیں بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں. فرشتوں کو علم تھا کہ محمد جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. آسمان والوں کو تو علم تھا نقوی صاحب، زمین والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ محمد اگر خود معراج کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے. ایک بلال بھائی بات کر رہے تھے اتباع رسول کی، تو یہ اتباع رسول کے ساتھ حب رسول کا جذبہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب کفار سے معاہدہ کرنے لگے تو کئی آدمی آئے گئے، تبادلہ ہو رہا تھا. تو اس میں ایک سہیل نام کے ایک آدمی تھے، تو وہ کفار کے نمائندے بن کے آئے. تو انہوں نے مذاکرات کیے اور واپس گئے اور ان سے کہا کہ محمد سے صلح کر لو، تمہارے لیے یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے ان کے ماننے اور چاہنے والے دیکھے ہیں. میں نے نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. ان کے ماننے والوں کا عالم یہ ہے کہ جب نبی وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کا کوئی قطرہ نیچے وہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے کے بدن پہ مارتے ہیں. شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. قربان جائیے. اور حضرت علامہ مجلسی نے 132 معراجیں نبی کی لکھی ہیں. یہ ایک جس کو آپ آفیشل سفر کہہ لیجئے، ایک سرکاری سفر کہہ لیجئے جی، وہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ورنہ نبی جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ان کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ یہ وہاں والے ہیں، ان کا یہ معجزہ ہے کہ یہ یہاں رہے. واہ 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 یار کیا جملہ، کیا یہ معجزہ ہے کہ یہاں رہے، یہ خاک پر آ کر رہے، ورنہ یہ نوری مخلوق ہیں. بلکہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ ہے معراج کے حوالے سے بڑا مشہور، کیونکہ جملے بڑے مشہور ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ معراج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. اور یہ جو تربیت ہے نا، ایک جملہ کہوں گا آپ، میں پھر آپ سے معذرت کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے اور ہماری ماں حضرت عائشہ تشریف فرما ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آواز سنی اور کہا کہ یہ کتنی بری آواز ہے، لوگ اس وقت تنگ ہو رہے ہوں گے. وہ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اور چڑھ چڑھ کی آواز تھی. بخاری شریف. جب پتہ چلا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں تو رسول پاک نے کہا کہ یہ جنت میں گھسٹ گھسٹ کر جائے گا، کیونکہ ناگوار تھی آواز وہ، اور رات کے پہلو میں تھی. ہماری ماں حضرت عائشہ نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ بات پہنچائی کہ رسول نے کہا، تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں عائشہ میں گھسٹ گھسٹ کے جانے والوں میں سے نہیں ہوں. باہر نکلے 700 اونٹ ہدیہ کیے، جو سامان لدا تھا ہدیہ کیا، یہاں تک ہدیہ کیا کہ جس رسی سے بندھے ہوئے تھے وہ ہدیہ کیا. اور ماں کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ عائشہ میں نے کہا تھا نا میں گھسٹ گھسٹ کے دوزخ میں نہیں جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ وہ صحابی ہیں جو اس تربیت میں رہے، اور ان کے لیے جنت اور دوزخ اتنی ہی سچ تھی جتنا یہ سچ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تربیت رسول میں پلے ہوئے لوگ ہیں جو کہ جہاد تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اکبر جہاد کون سا ہوگا؟ جب لوگوں کے ساتھ رہو گے، جا کے مکے اور مدینے میں تعلقات کرو گے. اس لیے انتہائی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پچھلے 5000 سال میں کسی امت کو کم نماز پڑھنے پہ اور داڑھی چھوٹی رکھنے پہ تباہ نہیں کیا. اللہ نے جو امتیں تباہ کی ہیں وہ کردار پہ کی ہیں، کم تولنے پہ کی ہیں، بغض پہ کی ہیں. یہ جو کردار کا معاملہ تھا، جو سنت خداوند بھی اور سنت رسول بھی، یہ سبق ہے سیرت رسول کا. اور ہمارے عمل، ہمارا عمل. جی سنم، ایک اس معراج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اسی حوالے سے ہم سب کے لیے پیغام یہ کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جب سفر کیا جاتا ہے تو پہلا مرحلہ آتا ہے کہ کم از کم ہم اقوال پر تو چلیں جو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے. تو جب حکم کی ہم اطاعت کریں گے تو پھر اگلا سٹیپ آتا ہے کہ افعال بھی دیکھے جاتے ہیں.
تو یہ اعتقاد سے محبت کا سفر ہے، محبت سے پھر جب سفر عشق کا شروع ہوتا ہے تو اقوال افعال پھر مزاج یار دیکھا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور مزاج اور ادائیں کیا ہیں۔ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اور ادائیں جو جانتے ہیں وہ روحانیت کے اس سفر پر گامزن ہوتے ہیں جو عشق کا سفر ہے، اور عشق کا سفر خدمت اور ادب کے بغیر نہیں۔ آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں، یاد آ کہ جبرائیل علیہ السلام اس بات کو بتا رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت میں 500 برس، لکھا ہے روایت میں کہ 500 برس نے عبادت میں گزارے اور ایک پلک بھی اس نے نہیں جھپکی کہ اللہ کو یاد نہ کیا ہو۔ پھر اس نے اللہ سے کہا مجھے ایک جزیرے پہ بھیج دو جہاں پہ کوئی مجھے مخلوق تنگ نہ کرے۔ اللہ نے وہاں بھیجا، وہاں ایک درخت اگایا انار کا، وہاں پہ پانی کا چشمہ گزارا اور پھر اللہ سے درخواست کی شخص نے کہ اللہ جب تو مجھے موت دے تو سجدے کی حالت میں ہوں میں۔ اللہ نے یہ بھی اس کی بات قبول کر لی، اور جب اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب، اللہ نے کہا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ اس نے کہا یا اللہ میری تو زندگی کا کوئی لمحہ ہی تیری عبادت کے بغیر اور اطاعت کے بغیر نہیں گزرا، تو میرے ساتھ بھی تو اپنی رحمت میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا تو انصاف چاہتا ہے نا؟ جبرائیل کہتے ہیں پھر اللہ نے ترازو لگایا تو تمام عبادات ایک طرف اور اس کی آنکھ کی پلک کا وزن ایک طرف۔ اللہ نے کہا اب تو دوزخ میں جائے گا، اگر تو جنت میں جائے گا تو صرف میری رحمت کی وجہ سے جا سکتا ہے، اپنی عبادات کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ دیکھیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی عبادات ترک کر دے۔ عبادات کا اپنا مقام ہے، اخلاقیات کا اپنا مقام ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ میں اخلاقیات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو ہے ان کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے۔ عبادات کر کے تو آدمی بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، اچھا اخلاق پیش کر کے تو آدمی کو عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاق کی بھی اتنی ہی دیکھیے اخلاق کی ایک اور مثال، مطلب یہ نا ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، تو حقوق اللہ بھی ادا کرنے چاہیے، حقوق العباد بھی ادا کرنے چاہیے، اور حقوق العباد بھی ادا کرنے چاہیے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے۔ دیکھیے رسول اللہ کے اخلاق کی ایک اور مثال دوں۔ ایک ہندو شاعر ہے، اس کا شعر ہے کہ شرما مائی اس کا نام تھا، کہتی ہے کہ یہ کہکشاں بھی ان کے ہی قدموں کی دھول ہے، ان کا رسول اصل میں سچا رسول ہے، ہندو تو میں ضرور ہوں، کافر نہیں ہوں میں، حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ اچھا ہم نے اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جی، وہ یہ ہے کہ جب وہ 1920-22 میں تحریک خلافت وغیرہ چل رہی تھی تو ایک ہندوستان میں مولانا محمد علی مونگیری تھے، اور گاندھی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ان کو وہ اصل میں ترک موالات کے ان چیزوں کے خلاف تھے، تو ان کو وہ حمایت میں لانا چاہتے تھے اپنی۔ تو ان سے جب بات کی تو بات یوں کی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت مبارک پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو آپ بڑے اچھے انسان تھے اور آپ کی سیرت مجھے بہت پسند آئی۔ تو مولانا محمد علی مونگیری نے ایک سوال کیا گاندھی سے، گاندھی جی آپ مجھے وہ بات بتائیں جو نبی اکرم علیہ السلام نے کیا اور آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو گاندھی نے تھوڑا سا سوچ کے جواب دیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ واہ، میں اس کر رہا تھا کہ کردار عاشق بناتا ہے۔ نبی مکرم کی جملوں کی ہیٹرک نہیں آپ کر رہے ہیں، کردار عاشق بناتا ہے، کیا جملہ یار، واہ کیا بات۔ اچھا میں چاہوں گی کہ آخر میں ایک میسج آپ لوگ سارے دیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ حاصل گفتگو ہو گیا، کردار ہی عاشق بناتا ہے، جو بے کردار ہے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ۔ نبی مکرم کا کردار ایسا تھا کہ آپ کے عاشق ایسے تھے کہ آپ کا لعاب گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کا پسینہ اپنے لیے لیتے تھے، اور نبی مکرم کے پسینے سے متعلق مولا علی کا ایک فرمان فرماتے ہیں کہ عنبر اور مشک اور جنت کی خوشبو تصور نہیں کی جا سکتی جیسے آپ کے پسینے میں خوشبو تھی۔ حتیٰ میں نے تو ایک روایت پڑھی، خود مولا علی سے روایت ہے کہ جب نبی مکرم نے خلقت سے پہلے اللہ کے حضور ان کا نور سجدے میں تھا، جب نور سجدے سے اٹھا تو فقطرت من ہو قطرات، تو نبی کے وجود سے قطرات ٹپکنے لگے، تو اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کو خلق کیا۔ یہ بہار الانوار میں روایت علامہ مجلسی نے لکھی ہے۔ تو نبی مکرم کے کردار سے عشق، یہ اتنے جو عاشق نبی کے اس زمانے میں تھے، اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر، اور آج تک جو نبی کے عاشقوں کا سب سے بڑا اجتماع پوری دنیا کے اندر ہے، سب سے زیادہ تعداد ہے،
یہ سبب بنتا ہے کہ نبی کی طرف توجہ ہو، سرکار کی طرف توجہ ہو۔ دیکھیں میں اگر آپ کا احترام کروں گا، جیسے بلال قطب بھائی میرے لیے بہت محترم ہیں، بڑا میرا خیال کرتے ہیں، تو خود بخود رغبت ہوگی کہ بھائی بلال قطب صاحب کون ہیں جو مثلا میرے کسی عزیز کو سے محبت کر رہے ہیں، تو خود بخود جو ہے وہ نبی کے اہل بیت سے محبت اس لیے کہ نبی سے محبت ہے، نبی کے اصحاب سے محبت اس لیے کہ نبی سے محبت ہے، نبی کے قرآن سے حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، سبحان اللہ، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں بلال بھائی میں ہدیہ حدیث پیش کرتا ہوں، اس کی راوی ہماری ماں حضرت عائشہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، دیکھیے یہ احسان ہے میرے محمد کا، تمام امت پہ کھڑے ہیں اور اللہ سے مکالمہ کر رہے ہیں، اور جبرائیل جو ہے وہ پیغام لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لمبی حدیث ہے 7 صفوں کی، کہ 40 سال کا جو میرا شخص پہنچ جائے میری امت میں سے، اللہ تو اس کا حساب نہ کرنا۔ اب اللہ نے کہا نہیں کرتا، پھر 50 پر، پھر 60 پر، پھر جب 70 پر آئے تو اللہ نے پیغام جبرائیل کے تھرو بھیجا، کہتے ہیں کہ محمد تیری امت میں سے جو 70 کو پہنچ گیا، صرف یہ نہیں کہ میں اس کو دوزخ کی آگ دکھاؤں گا، مجھے حیا آئے گی کہ تیرے 70 سال کے امتی کو میں دوزخ کی آگ دکھاؤں، وہ میرے سائے میں کھڑا ہوگا، سایہ ذل جلال میں کھڑا ہوگا، اور میں اس سے کہوں گا کہ دیکھ اپنی امت کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور اس میں سے جو تو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے وہ تو جنت میں لے جا۔ بلال بھائی آپ کا ایک بہت شکریہ۔ جملہ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کچھ کہے، یہ سب عشق یہ پیغمبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور فرحان آخر میں یقیناً آپ کی نعت سنیں گے، آپ سب سے لیں گے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی خدا نے چاہا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ یہ نعت رسول مقبول میں پیش کر رہا ہوں کہ میں اجازت چاہوں گا، اور ابھی کچھ دن بعد پرسوں ہی میری عمرے کے لیے بھی روانگی ہے رسول اللہ کے دربار میں، انشاءاللہ بالکل کہوں گا۔ اور یہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میاں بلال قطب کا دل جو ہے نا وہ فرحان جیسا نرم کر دے، ارے مجھ سے اچھا کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کلام جو اوریجنل پڑھا گیا ہے وہ محمد رفیع صاحب نے، جو بڑے لیجنڈ سنگر، انہوں نے یہ نعت پڑھی تھی، اور ابھی میسج بھی میرے پاس عابدہ پروین صاحبہ کا آیا ہے، بڑی دعائیں دے رہی ہیں، تو میں دو شعر پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا، وہ آقا وہ مولا وہ داتا ہمارے، خدائی کے پیارے خدا کے دلارے، محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ان بے قراروں کا کیا حال ہوتا۔ اور شعر سنیے، خدائی قسم عجیب شعر لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے مولا ان کو زندگی عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا، محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا، اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو پھر چاند تاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور یہ رسول اللہ کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات ہی نہ بناتا، کائنات کی ہر شے نہ بناتا۔ اور کہتے ہیں کہ گلاب میں جو بو ہے وہ بوئے رسول ہے، اور گلاب ہی سردار ہے ہر پھولوں کا۔ تو شعر سنیے گے، نہ یہ پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی، نہ گلزار ہنستے نہ
عقل